14 نومبر ورلڈ ڈائبٹیز ڈے. آج 1 سال ہو گیا آپ لوگوں کو میرے ساتھ یوٹیوب پر، اور ہم نے ڈائبٹیز کا ایک سفر شروع کیا تھا 1 سال پہلے. بہت سی ویڈیوز بنائیں، آپ لوگوں کی اپریسیشن ملی، بہت سے لوگ میرے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے، انہوں نے اپنی ڈائبٹیز پہ کنٹرول کیا. اور میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ ریکیپ کروں کہ کن کن ٹاپکس پہ بات ہوئی، کن کن ٹاپکس کو آپ لوگوں نے سراہا اور میری بھی موٹیویشن ہوئی. ہم نے بات کی ڈائبٹیز کے بارے میں، ڈائبٹیز 1، ڈائبٹیز ٹائپ 2. ہم نے بات کی کہ ڈائبٹیز کو روکا کیسے جا سکتا ہے. میں نے پھر ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جس میں نے بتایا کہ لو کارب روٹی کیسے کھائی جا سکتی ہے. ہمارے کلچر میں روٹی ایک عام غذا ہے جو ہر انسان کھاتا ہے. پھر میں نے ایک ویڈیو آپ سے شیئر کی کہ ہیلدی بریک فاسٹ فار ڈائبٹیز پیشنٹس. پھر ایک ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جس میں نے آپ کو ایک ایسی امیزنگ ایکسرسائز بتائی جس میں آپ اپنا بلڈ شوگر لیول ڈاؤن کر سکتے ہیں کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد. اگر سپائک ہوتا بھی ہے اس ایکسرسائز کے بعد نہیں ہوگا. میں نے آپ سے بات کی کچھ ایسی ہربس کی جو آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو دوا کے طور پر استعمال کریں گے تو آپ اپنے بلڈ شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو شیئر کی میتھی دانہ کے اوپر. ایک ویڈیو میں نے شیئر کی ایسی اسپائس جو ہمارے کچن میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، سینامن، دار چینی کا پاؤڈر، آپ کی فاسٹنگ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اسی سفر کے دوران ایک ویڈیو شیئر کی جس میں نے لو کارب ڈائٹس کے بارے میں آپ کو ویڈنس دی کہ ہائی کاربوہائیڈریٹ اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا آپ کی بلڈ شوگر اور ڈائبٹیز اور پری ڈائبٹیز میں کیا عمل دخل ہے. پھر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اپنی شارٹس میں، کچھ ویڈیوز میں روٹی کے سائزز اور اس کا پورشنز بتائے. اسی طرح پھر میں نے آپ سے 3 ٹپس آف ڈائبٹیز ٹو کنٹرول یور ڈائبٹیز شیئر کیا. تو یہ ایک سفر ہے پورے سال کا. میں نے پوری پلے لسٹ بنا دی ہے، آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور آج کی ویڈیو بھی اسی ٹاپک پر، 14 نومبر ورلڈ ڈائبٹیز ڈے. یہ ڈائبٹیز کی اویئرنیس کا دن منایا جاتا ہے تاکہ پوری دنیا کے لوگوں کو، خاص طور پہ میرا کام ہے کہ میں پاکستان کے لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق 26% ڈائبٹیز تھی ہمارے ملک میں، لیکن ابھی 30% سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے. شوگر کا مرض بہت تیزی سے پھیلا اور پاکستان اس میں سر فہرست جا رہا ہے. اور اس کے اوپر جتنی نئی ریسرچز ہو رہی ہیں، جتنا نیا مواد آتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ایک عام اور سمپل زبان میں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ روٹی اگر آپ کھاتے ہیں تو اس کے اندر کتنا کاربوہائیڈریٹ ہے. اگر دن میں 1 بار کھاتے ہیں تو اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے. کیونکہ میں نے 3 رولز آف ڈائبٹیز دیے تھے جس میں نے کہا تھا کہ سلیکشن آف یور ڈائٹ، پروپورشن آف یور ڈائٹ اینڈ ہاؤ آفن. یہ 3 رولز تھے. ان کو بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو موجود ہے پلے لسٹ میں. تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک بنانے کا یہ ہے کہ مقصد جو میرا ہے وہ یہ کہ ڈائبٹیز کی اویئرنیس تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن 20 سال سے ابو لوگ جو ہمارے ملک میں اس وقت موجود ہیں ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ 21% لوگ ہیں جو 20 سال سے بڑے نوجوان کہہ لیں آپ، بالکل وہ پری ڈائبٹیز میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ کون سے 2-3 علامات ایسی ہیں کہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے فالو کرنا ہے کسی اچھے ڈائٹ پلان کو. اور چینی، آٹا، چاول، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ آپ نے کم کرتے جانا ہے اگر آپ زیادہ کھاتے تھے. پہلے بات کروں گی کہ جب آپ کی عمر 25 سال سے زیادہ ہو جائے، آج کے دن کی میرے آپ لوگوں کو میسج ہے، جو لوگ آج نہیں کروا سکے کل کروا لیں. 25 سال سے عمر کے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ HbA1c لازمی کروائیں. یہ وہ ٹیسٹ ہے جو آپ کے ہیموگلوبن لیول کو چیک کر کے
چیک کیا جاتا ہے کہ 3 مہینے میں آپ کی جو انسولین ریزسٹنس تھی وہ کیسی تھی، کیونکہ انسولین ریزسٹنس کم ہوتی جاتی ہے آپ کی خوراک کی وجہ سے، آپ کے لیونگ سٹائل کی وجہ سے، اور اس انسولین ریزسٹنس کے کم ہونے کی وجہ سے آپ پری ڈائبٹیز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں بتاؤں گی کہ HbA1c جب آپ اپنا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں 4% سے 5.6% تک اگر آ رہی ہے تو پھر تو آپ نارمل کنسیڈر ہو رہے ہیں، یعنی آپ کا کھانے پینے کا، آپ کے لیونگ سٹائل، ایکسرسائز ہیلدی ہے۔ لیکن اگر آپ 5.7 سے 6.4 کی رینج میں آ گیا آپ کا رزلٹ، تو اس کا مطلب آپ پری ڈائبٹیز کی فیز میں انٹر ہو چکے ہیں۔ پری ڈائبٹیز کی فیز وہ فیز جس میں انسولین بن رہی ہے، سیلز رسپانس نہیں کر رہے، انسولین ریزسٹنس کاز ہو گئی، کیونکہ انسولین کا کام ہے آپ کی بلڈ گلوکوز کو کم کرنا، جو کچھ کھایا پیا ہوتا ہے اس کو میٹابولائز کرنا، سیلز میں بھیجنا اور آپ کے پٹھوں کی طرف بھیجنا اور یہ کرنا، وہ آپ کا کم ہو گیا، تو آپ پری ڈائبٹیز میں داخل ہو گئے۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ 25 سال سے بڑی عمر کے جتنے میرے ملک کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا HbA1c ہر 3-4 مہینے بعد لازمی آپ کروائیں۔ تو آپ جب روٹین میں اپنا یہ ٹیسٹ کرواتے رہیں گے، جب آپ کو پری ڈائبٹیز پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ نے اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ چینی سے بنی ہوئی چیزیں، بہت زیادہ پیزاز، بیکری آئٹمز، میٹھے آپ نے کم کر دینے ہیں۔ اسی طرح آٹے کا استعمال یعنی روٹی کا استعمال آپ نے دن میں 1 بار یا فاسٹنگ کی کنڈیشن کر کے 7-8-9 گھنٹے کے بعد پھر آپ نے چھوٹی سی کوئی چپاتی کھانی ہے تو وہ کھا لی، ساتھ میں کوئی فروٹ لے لیا اور تھوڑی بہت واک اور ایکسرسائز کر لی۔ یہ چیزیں آپ نے کر لینی ہیں جب پتہ چلے کہ پری ڈائبٹیز کی فیز سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اور ایسی بہت سی ویڈیوز اویلیبل ہیں، میری بھی اویلیبل ہے اور بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، آپ ان کو جا کر دیکھیں، جو آپ کے لیے ہیلدی ہیں، جو آپ کو ڈائبٹیز کے فیز میں انٹر ہونے سے بچائیں گے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق 20 سے 25% جو ہے نا میرے ملک پاکستان میں پری ڈائبٹیز کا شکار ہیں۔ مطلب یہ وہ فیز ہے جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ڈائبٹیز کا شکار ہو جائیں گے، کس وقت ہو جائیں گے، کچھ نہیں پتہ۔ اور جب پری ڈائبٹیز کا فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے کڈنی بھی اس سرکل کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کڈنی جو ڈائبیٹک نیفروپیتھی ہے، اسی لیے اس کو CKD کیوں کہتے ہیں، کرونک کڈنی ڈیزیزز، یعنی وہ 20-25 سال کی عمر سے تو وہ اب آپ کے سرکل میں شامل ہو گئے، کڈنیز بھی، تو وہ بھی سفر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، لہٰذا آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر آپ 6.5 سے ابو آپ کی آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائبٹیز کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے بھی طریقے موجود ہیں، ایکسرسائزز موجود ہیں، میری ویڈیوز موجود ہیں، ڈائٹ پلان آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے لیں، ڈائٹیشن سے لیں، اپنی ڈائٹ کو فالو کریں۔ چاول اور چینی، ان 2 چیزوں کو تو کم از کم بہت کم کر دیں اپنی زندگی سے۔ آٹے کو آہستہ آہستہ آپ کم کر سکتے ہیں۔ ملٹی گرین آٹے کے اوپر میری ایک ویڈیو ہے، وہ ضرور دیکھیے گا کہ ملٹی گرین آٹا ہر کسی کے لیے ہیلدی نہیں ہوتا۔ آپ نے مختلف اناج مختلف وقت میں کھائیں گے تو آپ کے لیے زیادہ ہیلدی ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد پبلک اویئرنیس، جتنے نئے سبسکرائبر ہیں ان کو ویلکم کرتی ہوں، آپ لوگوں کی صحت کے لیے دعا گو ہوں، اور ویڈیو کو آپ شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگوں کو ہم نے احساس دلانا ہے کہ ہم نے چینی کا استعمال چھوڑنا ہے، ہم نے چاول کا استعمال بہت کم کرنا ہے۔ اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ایک میرا یہ بھی تھا کہ ڈائبٹیز خود سے ایک مرض نہیں ہے، ڈائبٹیز ایک بیسیکلی ہمارا ڈس آرڈر کہہ لیں آپ، ہمارے کھانے، ہمارے لیونگ سٹائل، ڈائبٹیز 2 کی بات کر رہی ہوں، ٹائپ 2 کی، یہ صرف ہمارے لیونگ سٹائل اور ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے ہے، جس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے، ریورس بھی کیا جا سکتا ہے۔ 35 سال کی عمر تک اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو 35 سے 40 کے درمیان آپ بہت آرام سے اس کو ریورس کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں بہت اچھی ریمیڈیز ہیں ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے، جو اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں، جو پری ڈائبٹیز میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے لیے مکمل تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور آپ کو میں دوا ریکمینڈ بھی کر سکتی ہوں، یا آپ کو دوا بنا کر ہم بھیج دیں گے۔
آپ وہ استعمال کریں، اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ ایکسرسائز کریں، واک کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آج کے دن کی مناسبت سے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز بھی میری اس پورا منتھ نومبر کا آلموسٹ ڈائبٹیز کے اوپر ہی ہوں گی. اور میری کوشش ہوگی کہ جتنے لوگ میرے اس چینل کے ساتھ ملتے چلے جائیں، اور اپنے کمنٹس میں بھی ضرور بتائیے گا مجھے کہ آپ کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں ڈائبٹیز یا پری ڈائبٹیز کو لے کر. تو میں کوشش کروں گی کہ اس کے اوپر مزید ویڈیوز ڈالوں، مزید اویئرنیس دوں، تاکہ ہم سب کا بھلا ہو سکے. اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.